بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العلی العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی 22ویں تراویح کے خلاصے کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کی تراویح میں ہم نے سورہ شورى کی تلاوت کی ہے، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاثیہ کی تلاوت کی گئی ہے، اور ان تمام صورتوں میں اللہ رب العالمین نے اہل مکہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی اتباع کرنے کی نصیحت کی ہے۔ سورہ شورى 53 آیات ہیں، 5 رکوع ہیں، مکی صورت ہے، اور اس کا موضوع مضمون توحید، رسالت، آخرت۔ آیت 1 سے 10 آغاز ہو رہا ہے حامیم عین سین قاف، حروف مقطعات۔ اس کے معنی اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ وحی ہے جو اللہ کی طرف سے تم پر کی گئی ہے اے نبی، جو زمین و آسمان کا مالک ہے، اور فرشتے تسبیح کر کر کے درگزر کی درخواست کر رہے ہیں، وہ شرک کے جرم عظیم سے ڈرے جاتے ہیں، اور مشرکین پر اے نبی تم نگران نہیں ہو، اللہ نگران ہے۔ قرآن مجید کے ذریعے مکہ اور اس کے گرد و بیش کے رہنے والوں کو آخرت کے دن سے ڈراؤ۔ اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا، اور ان کافروں نے غیر اللہ کو اپنا ولی بنا لیا ہے، جبکہ حقیقی ولی تو صرف اللہ رب العالمین ہے۔ وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ مردوں کو زندہ کرے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف اس کی طرف سے پیغام پہنچانے والے رسول ہیں۔ اختلاف کا اصل فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا، اسی پر بھروسہ کرو، اسی کی جانب رجوع کرو۔ آیت 11-12 اللہ کی قدرت بیان کی جا رہی ہے کہ آسمان و زمین کا خالق ہے، انسانوں اور جانوروں کے جوڑوں کے ذریعے نسلیں پھیلائیں، وہی دیکھنے والا ہے، وہی سننے والا ہے، وہ کائنات کے خزانوں کا مالک ہے، جسے چاہے زیادہ دے، جسے چاہے کم دے۔ آیت 13-14 نبیوں کے یکساں دین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اس نے سیدنا نوح علیہ السلام کو وہی طریقہ دین دیا تھا، وہی کے ذریعے ہدایت فرمائی سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، اور یہی حکم، یہی دین اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے ہے، اور تم دین کو قائم کرو۔ یہی حکم اللہ رب العالمین کا تمام جلیل القدر انبیاء کے لیے تھا، دین کو قائم کرنا، قرآن مجید کے نظام کو قائم کرنا، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قائم کرنا۔ سورہ شورى آیت 13 اللہ تعالیٰ اس بات کی نصیحت، حکم دے رہا ہے، اور یہی وہ کام ہے جس کو کرنے والے حقیقتاً انبیاء کے راستے پر چل رہے ہیں۔
اللہ کے کلمے کو غالب کر دیں، زمین پر فیصلہ کیا جائے قرآن مجید اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق۔ وہ نظام جو اللہ، رسول اور قرآن کو بنیاد بناتا ہے، اسی نظام کو قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ دین کو قائم کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو۔ مشرکین کو یہ دین بڑا ناگوار، لیکن اللہ رب العالمین غالب کر کے رہے گا۔ مذاہب میں اختلاف اور لوگوں میں تفرقے کی وجہ علم کے بعد ایک دوسرے سے زیادتی کی خواہش لوگوں کے دلوں میں رہی، اور آج تم سے پہلے کی امتیں آج اپنی کتابوں کے بارے میں شک میں مبتلا ہو گئیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے آیت 15 سے 20، دین کی طرف دعوت دو، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہو، جمے رہو، کفار کی خواہشات کی اتباع سے اجتناب کرو، آسمانی کتابوں پر ایمان لاؤ، جب طاقت ملے، قوت ملے، اختیار ملے، اور جس دائرے میں اختیار ہو عدل کرو، انصاف کرو، ناانصافی قطعاً نہ کرو، اللہ کی بڑائی کا اعلان کر دو، اس کی کبریائی کا اعلان کر دو۔ یاد رکھنا، نیک لوگوں کے اعمال ان کے اپنے لیے، اور جو برے کام کر رہے ہیں اس کا خسارہ بھی ان کے اپنے لیے۔ اختلافات کو ختم کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اختلاف نہ بناؤ۔ روز قیامت تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، ان اختلافات کی حقیقت بیان کر دے گا۔ اور یہ کفار ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والوں سے جھگڑ رہے ہیں، اور ان پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، غضبناک ہوتا ہے۔ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حق کے ساتھ نازل فرمایا۔ حق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں جو قرآن مجید پر عمل کر رہے ہیں، حق قرآن مجید کی آیات کی صورت میں جو دلیل دیتا ہے اور واضح دلیل دیتا ہے۔ یہ کافر آخرت کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس آخرت کی تم اطلاع دیتے ہو وہ آ کیوں نہیں جاتی؟ جبکہ مومن اس آخرت میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں۔ اس آخرت پر شک کرنے والے، منکر، انکار کرنے والے گمراہی میں دور نکل گئے۔ اور یاد رکھو کہ جو آخرت میں اجر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہاں کا اجر عطا فرماتا ہے، جو دنیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا عطا فرما دیتا ہے۔ آیت 21 سے 26 یہی حقائق آگے بڑھائے جا رہے ہیں کہ مشرکین کے شریکوں نے اللہ کے اذن کے بغیر دین ایجاد کر دیا، ان کے سرداروں نے، ان کے لیے دردناک عذاب۔ اور جن مومنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، عمل صالح کیے، وہ جنت میں ہوں گے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ مکے والوں میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، ہاں قرابت کے تعلقات، رشتہ داریوں کے تعلقات، اس کے حقوق میں ادا کرتا ہوں۔ اور یاد رکھنا جو بھلائی کمائے گا اس میں اللہ رب العالمین بڑی خوبی کے ساتھ اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ کہنے کا الزام لگاتے ہیں۔ عجب بات ہے، تمہارے درمیان رہتا ہے، ساری زندگی تم نے دیکھی ہے، تم اس کی زندگی کے بارے میں کہتے ہو کہ صادق ہے، امین ہے۔ جو اپنے سارے معاملات میں صادق و امین ہو، وہ اللہ رب العالمین پر جھوٹ کیسے باندھ سکتا ہے؟ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ سینوں کے راز جانتا ہے، وہ باطل کو مٹاتا ہے، حق کو حق کر کے دکھاتا ہے۔
اور یہ بھی یاد رکھنا کہ مومنین اور نیک عمل کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ آیت 27 سے 32 اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وہ اگر بندوں کو کھلا رزق دیتا ہے، یہ بندے سرکش ہو جاتے ہیں، اور جب کبھی قحط پڑ جائے، خشک سالی آ جائے، انسان مایوس ہوتا ہے، وہ بارش برسا دیتا ہے۔ اور آسمان اور مخلوقات کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں واضح ہیں۔ یہ کافر اللہ کے مقابلے میں کوئی حامی و مددگار نہیں رکھتے، اور جو مصیبت روز آخرت ان پر آئے گی یہ ان کے اپنے اعمال کا صلہ ہے، جو بویا ہے وہ کاٹیں گے۔ سمندر میں کشتی اللہ کی نشانی بن کر چلتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہوا کو روک دے، ساکن کر دے، تو بادبانی کشتیاں اپنی جگہ پر ہل نہ سکیں گی۔ اگر آیات میں جھگڑا کرنے والوں کو ڈبونا چاہے تو ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ یہ دنیا چند دن کا ساز و سامان ہے، اللہ کے پاس بہتر ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین جن مومنین کو اپنے اجر سے نوازے گا، ان کی صفات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ مومنین رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، یہ بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، یہ بے حیائی کے کاموں سے، فحاشی سے، عریانیت سے پرہیز کرتے ہیں، یہ غصے کو پی جانے والے ہیں، یہ رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، آپس کے معاملات کو مشورہ کر کے چلاتے ہیں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام معاملات میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کرتے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں بڑے بڑے واقعات موجود ہیں۔ وہ غزوہ احزاب ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کیا اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پسند کی، جنہوں نے کہا تھا کہ مدینہ منورہ کے کھلے راستے کے اوپر خندق کھودی جائے اور خندق کے اوپر بیٹھ کر شہر کا دفاع کیا جائے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آیا کہ مشورہ کرنے والا نقصان نہیں اٹھاتا۔ اور پھر مومنین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں، ظلم و زیادتی سے دبتے نہیں ہیں، اور یاد رکھنا کہ جو ظلم کرے، زیادتی کرے، اس کے مقابلے میں اسلامی ریاست عام آدمی کی مدد کیا کرتی ہے، اس کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ مظلوم کی مدد کے لیے، لیکن بدلہ ویسا ہی لینا جیسی تکلیف پہنچائی گئی ہے، اس سے زیادہ مت لینا، اور جو صبر کرے، معاف کر دے، اس کا اجر اللہ کے پاس۔ ظالم ملامت کے مستحق ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور یاد رکھنا صبر اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے۔ آیت 44 سے 50 آخرت کے انجام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ جسے اللہ گمراہی میں ڈال دے، اس کے بچنے کی کوئی سبیل نہیں۔ کفار جب عذاب دیکھیں گے تو ذلت سے جھکے جا رہے ہوں گے، اور اہل ایمان اس وقت خوش ہوں گے، کہیں گے کہ یہی تھے کہ جو گھاٹا پانے والے تھے، نقصان انہی کا ہوا، اگر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانی۔ ظالم اس دن عذاب میں ہوں گے، اور کہا جا رہا ہے کہ اے مکے والو، اس دن کے آنے سے پہلے ایمان لے آؤ، اس دن کوئی جائے پناہ، کوئی مددگار تمہارا نہ ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی، جو تم سے منہ موڑے اس پر پریشان نہیں ہو، تم نگران اور تھانے دار بنا کر نہیں بھیجے گئے، اللہ کے پیغمبر ہو، بات پہنچا دینے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ اس انسان پر رحمت نازل کریں تو اکڑتا ہے، مصیبت اس کے اعمال کی بدولت آتی ہے، لیکن جب مصیبت آتی ہے تو ناشکری کرتا ہے،
اللہ مالک ہے، جو چاہے پیدا کرے، جیسے چاہے پیدا کرے، جس کو چاہے اولاد دے۔ اور یہاں پر بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین اپنے نبیوں سے بات کرتا ہے، مختلف طریقوں سے وحی کے ذریعے سے بات کرتا ہے، پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے، فرشتے کے ذریعے سے بات کرتا ہے۔ یہ کفار مکہ مطالبہ کرتے تھے کہ رب ہمارے سامنے آ جائے، ہمیں بتائے کہ اس نے اس کو نبی مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں سے روبرو بات نہیں کیا کرتا، اس لیے کہ انسان کا یہ مقام نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، یہ وحی الہی ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، اور اس پیغام کے ذریعے وہ اللہ رب العالمین کی طرف آنے کی راستہ دکھاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے راستے پر ہیں، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف پلٹائے جاتے ہیں۔ یہاں سے سورہ زخرف کا آغاز ہو رہا ہے، 89 آیات ہیں، 7 رکوع ہیں، مکی صورت ہے، اور اس صورت میں سونے کا تذکرہ آیا ہے، گولڈ، زخرف سونے کو کہا جاتا ہے۔ آیت 1 سے 8 قرآن مجید کی عظمت بیان کی گئی۔ حام میم آغاز ہو رہا ہے حروف مقطعات سے، یہ بھی حوامیم میں شامل ہے۔ پھر قرآن مجید کی قسم کھائی گئی، واضح کتاب جو عربی زبان میں نازل کی گئی تاکہ اہل مکہ تم اس کو سمجھ سکو، یہ ام الکتاب ہے۔ اور کافروں، کیا تمہارے نہ ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ درس نصیحت بھیجنا چھوڑ دے، قرآن مجید کا نازل کرنا چھوڑ دے؟ یاد رکھو، اس سے پہلے بھی قوموں نے انبیاء کا مذاق اڑایا، لیکن جنہوں نے یہ جرم کیا وہ سب ہلاک ہو گئے۔ آیت 8 سے 14 اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ کافر بھی مانتے ہیں اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے، زمین کو گہوارہ بنایا، راستے بنائے تاکہ منزل کی راہ پا سکو، بارش برسائی، پانی اتارا، زمین کو زندگی بخشی، جوڑے پیدا کیے، کشتی اور جانوروں کو سواری بنایا۔ لیکن اللہ رب العالمین کے ان احسانات کے بعد تم اس کی بندگی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، شریکوں کی بندگی کرنا شروع کر دیتے ہو۔ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہاں آیت 14 میں اللہ رب العالمین سواری کی دعا سکھا رہا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو میرے قابو میں دے دیا، مسخر کر دیا، ورنہ میں اس کو قابو کرنے کی صلاحیت طاقت اپنے اندر نہیں رکھتا تھا۔ آیت 14 سے 22 اللہ تعالیٰ کے احسانات کے بعد انسان کی احسان فراموشی۔ اس انسان نے بندوں کو اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہرا لیا، جو پیدا کیے جاتے ہیں، جو مخلوق ہیں۔ اور کیا اللہ رب العالمین نے منکرین کو بیٹوں سے نوازا اور اپنے لیے بیٹیاں چن لی؟ وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جبکہ بیٹیوں کی ولادت کی خبر ملے تو یہ غم مناتے ہیں، روتے ہیں، دھوتے ہیں۔ یہ بیٹیاں کمزور ہوتی ہیں، زیوروں میں پالی جاتی ہیں، بیچاریاں اپنا مدعا بیان کرنے کی صلاحیت کم رکھتی ہیں، اور یہ فرشتوں کو عورتیں قرار دیتے ہیں۔ کیا انہوں نے فرشتوں کو دیکھا ہے؟ یا اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں تو ملائکہ پرستی کی کوئی سند اللہ کی طرف سے بھی آئی ہے، یا یہ صرف باپ دادا کی تقلید کر رہے ہیں؟ آیت 22 سے 35 پچھلی اقوام کے قصے بیان کیے گئے۔ بتایا گیا کہ جو رسول آیا اپنی قوم کو ڈرانے کے لیے آیا، کھاتے پیتے افراد نے جواب دیا کہ ہم تو باپ دادا کی اتباع کر رہے ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ زیادہ سیدھے راستے کے کافر، صحیح راستے کے کافر، ابراہیم علیہ السلام کا قوم کے معبودوں سے برات کا اعلان، ساری زندگی توحید کی زندگی بسر کی، توحید کی دعوت دی اور اپنی اولاد کے لیے کلمہ چھوڑ گیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو ان کے کفر کے باوجود مٹایا نہیں، متاع حیات دی، زندگی کا ساز و سامان دیا، اور جب رسول ان کے پاس آیا تو انہوں نے رسولوں پر جادوگر ہونے کا الزام لگایا۔ اور مکے کے کافر کہتے تھے کہ قرآن مجید مکہ اور طائف کے کسی بڑے رئیس پر کیوں نازل نہیں ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس تو دنیا کی دولت بھی بہت زیادہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے دولت کو تقسیم کیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، اور یاد رکھنا نبوت یہ اللہ کی وہ دولت ہے جو سب سے زیادہ قیمتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے منتخب بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور اگر لوگوں کے بھٹک جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کافروں کے گھر سونے اور چاندی کے بنا دیتا ہے، ان کی تمام اشیاء بہترین کوالٹی کی ہو جاتی۔ یہ تو محض متاع حیات ہے، یہ تو صرف دنیا کا ساز و سامان ہے۔ یاد رکھنا، دنیا کا ساز و سامان اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دیتا ہے، مومنوں کو بھی دیتا ہے، لیکن آخرت صرف مومنوں کے لیے۔ آیت 35 سے 45 کافروں کے رویے کا تذکرہ کیا گیا۔ جو ذکر سے غافل ہوتا ہے وہ شیطان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، شیطان راہ راست سے روکنے لگتا ہے، اور یہی ہے کہ جو آخرت میں شیطان کی صحبت کے اوپر پچھتائے گا، کہے گا کیسا بدترین ساتھی تھا، لیکن دونوں عذاب میں جائیں گے۔ یہ کافر اندھے ہیں، بہرے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں راہ ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں۔ ان کے لیے سزا ہے، بھلے تمہارے سامنے یہ سزا ان کو ملے یا تمہارے بعد یہ سزا ان کو ملے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لو، تم راہ ہدایت پر ہو۔ اور یہ قرآن مجید تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش سے، بنو ہاشم سے اپنا وہ رسول منتخب کیا جسے قرآن مجید عطا فرمایا۔ لیکن اے کافرو، تمہیں اس شرف کا احساس نہیں ہے۔ سب رسولوں کا ایک ہی رب تھا۔ آیت 45 سے 56 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا۔ فرعون کے پاس بھیجا گیا تو وہ مذاق اڑانے لگا، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر، اس کی قوم پر مختلف عذاب بھیجے، کبھی ٹڈی دل آیا، کبھی قحط آیا، کبھی خون کا عذاب آیا، کبھی مینڈک آئے، کبھی سرسریاں آئیں، تو یہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ ہم راہ راست پر آ جائیں گے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں۔ جب عذاب ٹل جاتا تھا تو وعدے سے منہ موڑ لیتے تھے۔ فرعون اپنے دربار میں بیٹھا، اس نے کہا کہ دیکھو میرے پاس مصر کی سلطنت، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ زمینیں میری، یہ فوجیں میری، یہ دولت میری، یہ مال میرا، اور دیکھو میرے مقابلے پر کون آتا ہے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام جس کے پاس سونے کے کنگن بھی نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی غربت کا مذاق اڑایا، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس کی قوم نے فرعون کی پیروی کی، اور فرعون کی اطاعت کرنے والے فاسق تھے، یہ سب اللہ کے عذاب میں گھرے، اور سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔
آیت 57 سے 65 سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا عظیم الشان ذکر ہو رہا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر جب قریش مکہ کے سامنے کیا جاتا تو شور مچانے لگتے، کہتے کہ ہمارے اپنے معبودوں کا تو ذکر کرتے نہیں ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرتے ہو۔ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر انعام کیا، وہ قدرت کا نمونہ تھے، اللہ رب العالمین کے حکم سے پیدا ہوئے، قیامت کی نشانی بنا کر بھیجے گئے، اللہ چاہے تو فرشتوں کو اپنا جانشین بنا لے۔ شیطان سیدھے راستے سے نہ روکتا اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت نہ دی جاتی، لیکن اس کی اتباع وہی کرتے ہیں جو راہ راست سے ہٹے ہوئے ہوں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی نشانیاں لے کر آئے، مردے کو زندہ کرنے کی نشانی، برص کی بیماری دور کر دینے کی نشانی، پیدائشی نابینا کو آنکھیں دینے کی نشانی، بینائی دینے کی، اور انہوں نے قوم کو دعوت دی کہ اللہ سے ڈرو، میری بندگی کو، میری اطاعت کرو۔ لیکن لوگوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے اختلاف کیا اور اختلاف کرنے والے بعد میں تباہ و برباد ہوئے۔ آیت 75 سے 78 آخرت کا انجام۔ یہ قیامت کے منتظر ہیں، وہ قیامت کے جس میں بڑے قریبی دوست گمراہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ مومن جنت میں جائیں گے، کوئی خوف کوئی غم نہ ہوگا، سونے کے تھال اور ساغر ان کے سامنے پھرائے جائیں گے، وہ اس میں ہر نعمت پائیں گے، ہمیشہ خوش رہیں گے۔ مجرمین جہنم میں مرنے کا مطالبہ کریں گے مگر موت نہیں آئے گی۔ جہنم کے دروغہ مالک سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو ہمیں موت عطا فرما دے، لیکن اس روز ان کو موت نہیں آئے گی، یہ ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ انہوں نے حق کے ساتھ کفر کیا تھا، آج اس کا بدلہ ان کو ملے گا۔ آیت 79 سے 89 سورہ زخرف کہا گیا کہ اگر اللہ رب العالمین کی نعوذ باللہ کوئی اولاد ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اس کی عبادت کرتے۔ پاک ہے اللہ، یہ کفار جو چیزیں اس سے منسوب کرتے ہیں وہ چیزیں حقیقت کے برخلاف ہیں، انہیں قیامت تک اپنے خیالات، اپنے گمان کی پیروی کرنے دو، مگن رہنے دو۔ اللہ علیم و حکیم ہے، بالا تر بادشاہ ہے، وہ قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کے معبود شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے، کافر اللہ کو خالق مانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کافر مان کر نہیں دیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے ان سے درگزر کرو، ان کو سلام کرو، ان کو عنقریب پتہ چل جائے گا گھاٹا پانے والا کون اور فائدے میں جانے والا کون۔ اس کے بعد سورہ دخان کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، 59 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں، اور دخان دھوئیں کو کہا جاتا ہے۔ آیت 1 سے 9 کتاب مبین قرآنی مجید کی قسم کھائی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ یہ لیلہ مبارکہ برکت والی رات، اور یہ اس لیے نازل کیا گیا کہ لوگوں کو متنبہ کر دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا، وہ رسول کے جو بشارت لے کر آیا ہے، رب کی رحمت ہے۔ زمین و آسمان کا رب اللہ وحدہ لا شریک، وہی زندگی دینے والا، وہی موت دینے والا، وہی تمہارے بزرگوں کا رب ہے۔ یہ کافر شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ آیت 10 سے 16 قیامت کے عذاب کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ آسمان پر دھواں چھا جائے گا۔ یہ کافر عذاب کو دیکھیں گے، التجا کریں گے عذاب کو ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں، اور کہیں گے کہ زمین پر دوبارہ بھیج دیا جائے تو نیکیاں کریں گے۔
ارے جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس اللہ کی نعمت لے کر آئے تھے، اس کی دعوت، اس کا پیغام لے کر آئے تھے، انہوں نے جھٹلا دیا تھا. اور آج اگر ہم عذاب ٹال دیں تو یہ پھر وہی روش اختیار کر لیں گے. آیت سے 17 سے 33 فرعون کا ذکر کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے سند پیش کی، نشانی پیش کی، اور ان سے کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو. لیکن فرعون نے انکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ تم اپنی قوم کو لے کر نکلو، تمہارا پیچھا کیا جائے گا. موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر نکلے، فرعون نے پیچھا کیا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں سمندر کے پار اتار دیا، اور فرعون غرق ہو گیا. اور اپنے پیچھے مال و متاع چھوڑ گئے، دوسرے اس پر وارث ہو گئے، اور فرعون اور اس کی قوم کے ہلاک ہونے پر نہ آسمان رویا نہ زمین، ان کی مہلت عمل ختم ہو گئی تھی. بنی اسرائیل فرعون کے ظلم سے آزاد ہو گئے. فرعون گمراہی میں حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا. آیت 34 سے 42 موت کے بعد زندگی کا تذکرہ کیا جاتا ہے. کفار مکہ کہتے ہیں کہ اگر مرنے کے بعد زندہ کیا جا سکتا ہے تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے اٹھا لاؤ. اللہ تعالیٰ یہاں پر تذکرہ کر رہا ہے کہ ایک بادشاہ تبا کہ جو سرزمین عرب پہ بہت پہچانا جاتا تھا، فرعون کی طرح، نمرود کی طرح، اللہ تعالیٰ نے تبا اور اس کے پہلے کے لوگوں کو اسی لیے تباہ کیا کہ وہ مجرم تھے. اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو برحق پیدا کیا، اور یہاں پر تمام مخلوق کو بھی پیدا کیا، اور موت کے بعد زندہ کرنے کا وقت معین ہے. آخرت کی گھڑی اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا. وہی آخرت ہے کہ جس دن نہ کوئی عزیز کام آئے گا، نہ کوئی دوست. مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہوگی. اور اللہ رب العالمین انسانوں کو بتا رہا ہے کہ اہل جہنم کو زقوم کھانے کے لیے دیا جائے گا. ان کے پیٹ میں پہنچ کے کھولتے ہوئے پانی کی طرح جوش مارے گا. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ اپنے فرشتوں سے کہے گا ان مجرمین کی طرف اشارہ کر کے، خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم. فرشتوں کو کہا جائے گا پکڑ لو اسے، رگیتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ. بڑا غرور کرتا تھا. انڈیل دو اس کے سر پہ کھولتا ہوا پانی، اور اس سے کہا جائے گا چکھ اس عذاب کا مزہ، تو بڑا عزت دار آدمی تھا. آج دیکھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے کی وجہ سے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. لیکن اسی وقت متقی باغوں اور چشموں میں ہوں گے، حریر و دیبا کے لباس پہنے ہوں گے، خوبصورت آہو چشم عورتیں ان کی بیویاں ہوں گی، لذیذ کھانا ان کو دیا جائے گا، موت ان کو نہیں آئے گی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید آسان زبان میں نازل فرمایا ہے تاکہ لوگ اس کو سمجھیں. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اے نبی ہم نے اس قرآن مجید کو تیری زبان میں آسان کر کے اتارا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑ لیں. اس کے بعد سورہ جاسیہ کا آغاز ہوتا ہے. 37 آیات ہیں، 4 رکوع ہیں، یہ بھی مکی صورت ہے. جاسیہ گھٹنوں کے بل جھک جانے والے گروہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. آیت 1 سے 6 اللہ کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں.
آغاز ہوتا ہے حام میم حروف مقطعات، ان کے معنی اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا تاکہ انسانوں کے سامنے دلیل بن جائے، روشنی، نشانی بن جائے۔ اللہ کی نشانیاں ایمان، یقین اور عقل والوں کے لیے۔ آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ نے جاندار پیدا کیے ہیں، حیوانات پیدا کیے ہیں، دن بھی بنایا ہے، رات بھی بنائی ہے، ان دونوں کے درمیان ایک فرق ہے، ایک دوسرے کے بعد آتے جاتے ہیں۔ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے رزق نازل فرمایا اور وہی بارش برساتا ہے جس کے ذریعے مردہ پڑی زمین کو زندہ کرتا ہے۔ ہوائیں اپنے کاندھوں پر بادلوں کو اڑائے پھرتی ہیں، ان کی گردش اللہ کی نشانیاں۔ کفار کا رویہ، آیت 7 سے 11، عذاب ہے ایسے جھوٹے شخص کے لیے جو آیات سن کر غرور سے کفر پر اڑے۔ اور یہ کفار مکہ آیات کا مذاق اڑاتے۔ یاد رکھنا، دنیا کی کمائی ان کے کام نہ آئے گی، روز آخرت ان کے معبود ان کی مدد نہ کر سکیں گے۔ یہ قرآن مجید ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کا انکار کرنے والے منکرین کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے۔ آیت 12 سے 15، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں پھر گنوا رہا ہے۔ سمندر کو مسخر کیا، کشتیاں چلائیں، تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو، اس کے شکر گزار بنو۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان انسانوں کے لیے مسخر کر دیا، غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں۔ ایمان والوں سے کہو کافروں کی حرکتوں سے درگزر کریں، اے ایمان والو تمہارا اجر اللہ رب العالمین کے پاس محفوظ۔ جو برائی کرے گا یا بھلائی کرے گا، بالآخر اللہ کے پاس اس کا اجر محفوظ ہے، اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جو احسانات کی، آیت 16 اور 17 میں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ تمہیں کتاب بھی دی، تمہیں حکومت بھی عطا فرمائی، طاقت دی، قوت دی، تمہارے اندر سینکڑوں نبی بھیجے، عمدہ سامان زیست دیا، اقوام پر فضیلت دی، زمین پر امامت عطا فرمائی، دین کی واضح ہدایات دیں، لیکن علم آنے کے بعد تم نے آپس میں اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ تم ہوس میں بڑھے ہوئے تھے، ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ آخرت کے دن تمہارے اختلاف کا فیصلہ ہو جائے گا۔ آیت 18 سے 23 کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے شریعت پر قائم رکھا ہے، اپنی مرضی پر قائم رکھا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی مرضی پر چلو، کفار کی، جاہلوں کی خواہشات کی اتباع نہ کرو۔ ظالم ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ان کا ساتھی تو اللہ رب العالمین ہے۔ بصیرت کی روشنی سب کو دکھاتا ہے اور ہدایت کی روشنی یقین والوں کے لیے بھیجتا ہے۔ آیت 18 سے 23 بتایا جا رہا ہے کہ برائیوں کے مرتکب اور نیک عمل کرنے والے ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ہر ایک کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس شخص کی حالت پر غور کرو جس نے علم آنے کے بعد اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، وہ گمراہی میں، اس کے دل پر، اس کے کانوں پر مہر ہے، اس کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ آیت 24 سے 37، موت کے بعد کافروں کا دعویٰ کہ دنیا کی زندگی اصل ہے، یہ محض گمان کی باتیں کرتے ہیں۔ آیات سناؤ تو آباء و اجداد کو زندہ کرنے کا مطالبہ شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ زندگی اور موت دیتا ہے، آخرت کے دن جمع کرے گا۔ یہ باطل پرست بڑے نقصان میں ہوں گے۔ نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، کہا جائے گا کہ دیکھو اس کے اندر کوئی ایسی چیز موجود نہیں جو تم نے نہ کی ہو، جو تم نے کیا وہ سب اس میں موجود، اور مومنین ہی جنت میں کامیاب ہونے والے۔ کافروں کو ان کا رویہ یاد دلایا جائے گا، ہمارا نبی آیا تھا، تمہارے پاس آتا تھا، تم اس کی باتوں کو جھٹلاتے تھے۔
آیات سن کر تکبر کریں گے، قیامت کے آنے میں تمہیں شک تھا، لو قیامت آ گئی، اور ان کا رب اس دن ان کو اسی طرح بھول جائے گا جس طرح آج وہ آخرت کو بھلائے ہوئے ہیں۔ آیات کا مذاق اڑانے کی سزا دی جائے گی، اس روز معافی مانگیں گے، کوئی معافی کام نہ آئے گی۔ تمام تعریفیں اور بڑائی اللہ کے لیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔